آج ہم اوور تھنکنگ یا ضرورت سے زیادہ سوچنے کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے، اور جب ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اوور تھنکنگ یا زیادہ سوچنا اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا تو ایک پروڈکٹیو طریقے سے ہوتے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے، اور یہی ذہن ہے کہ جس کا جب پروڈکٹیو استعمال انسان نے کیا تو انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ مگر بعض دفعہ ہمارے سوچنے کا انداز پروڈکٹیو نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں ہم کچھ حاصل نہیں کرتے، کوئی ایکشن پلان نہیں بناتے ہیں تو اس ایکشن پلان کے مطابق کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض دفعہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، بعض دفعہ پے در پہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو وہ پھر جب سوچتا ہے تو ضرورت سے زیادہ محتاط ہو کے سوچتا ہے، جو بھی پلاننگ کرتا ہے اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے کہ اس پلان کے مطابق جلدی سے ایکشن لے، بلکہ وہ بہت ہی ضرورت سے زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتا ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی کنکریٹ پروڈکٹیو تھنکنگ کر کے کسی سلوشنز کی طرف پہنچے، اس کی تھنکنگ کو شبہات اور بے یقینی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں ان کا ذہن دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو کے اور ان نیسیسری ڈیٹیلز کا سوچ رہا ہے، یا اس کا فوکس صرف ناپسندیدہ چیزوں پہ یا ان وانٹیڈ ریزلٹس پہ زیادہ ہے، ناکامی پہ اس کا فوکس زیادہ ہے اور کامیابی کو وہ فوکس نہیں کر رہا۔ یعنی اس شخص کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کے برے نتیجے کا ہی سوچتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہوتا ہے تو جب ایک مسئلے کو حل کر لیتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو پریشانی تھی وہ بیجا تھی، تو اس کے بعد کسی اور مسئلے کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ اب اس دوران اس شخص کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اور ذمہ دار شخص ہونے کی وجہ سے اسے سوچنا چاہیے، مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کچھ برا ہو جائے تو اس کے لیے پیش بندی کرنی چاہیے۔ مگر وہ اس پروسیس میں اس پروڈکٹیو تھنکنگ سٹائل کو چھوڑ لیتا ہے، حل تلاش نہیں کرتا، اور اگر حل تلاش کر بھی لیتا ہے تو اس پہ ایکشن نہیں لیتا، اس لیے کہ خود اعتمادی کھو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں پہ بھی اعتبار چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کے حوالے کوئی کام کرے تو یہ خطرہ پالتا رہتا ہے کہ وہ شخص شاید اس کام کو بگاڑ لے یا اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کر لے، اور اس عادت کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پھر اپنے آپ میں بیماریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اکثر بڑی بیماریاں، چھوٹی موٹی بیماری نہیں ڈھونڈتے، جب بھی ڈھونڈتے ہیں تو کوئی بہت بڑی بیماری اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، اور جب ٹیسٹ وغیرہ اور کر لیتے ہیں، ریزلٹ آ جاتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک آتا ہے تو پھر یا تو ٹیسٹ پہ اعتبار نہیں کرتے، دوبارہ کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور بیماری ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں اپنے جسم میں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب ان کا ذہن کسی کام میں مگن ہوتا ہے، جب مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر ان کی یہ عادت نہیں ہوتی، اس دوران وہ مسائل کا نہیں سوچ رہے ہوتے، مگر جب بھی یہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیبیچول تھنکنگ سٹائل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور عادتاً جو سوچے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے سوچنے کا، اس کے مطابق پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے ذہن میں بہت سارے مسائل جمع کر لیتے ہیں۔ کسی کام میں بگڑنے کا اندیشہ بہت کم ہو تو تب بھی یہ جو اس میں بگڑنے کا جو خدشہ ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے، اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے میں بھی دشواری شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذہن ان کا رات کو میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اب جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر یہ لوگ خود ہی اس پہ غور کرنا شروع کر لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ غلطی کیا کر رہے ہیں، کہ وہ اپنا زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں پریشانیوں والے خیالات میں، اور اپنے ذہن میں زیادہ جگہ انہوں نے ان چیزوں کو دی ہوئی ہے جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہو، اور ان چیزوں کو نہیں دے رہے جو کہ ان کی زندگی پہ اچھے اثرات مرتب کر سکتی ہیں، جو ان کو چاہیے، جو اچھا آؤٹ کم چیزوں سے ان کو چاہیے، وہ ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا پا رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ جب پلاننگ بھی کرتے ہیں تو پلاننگ بھی بڑی پیسیمسٹک ہوتی ہے، اس میں آپٹیمزم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر ریزلٹ بھی، جب آپ پیسیمسٹک قسم کی پلاننگ کریں گے جس میں نا امیدی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو، تو پھر اس کے ریزلٹ بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بری عادت پہ قابو کیسے پایا جائے، تو جنرلی اس کے لیے اگر 4 طریقوں پہ کام کیا جائے، ایک تو یہ کہ سوشلائز اگر وہ لوگ کریں زیادہ، تو اگر یہ یوں کر لیں کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مگن رکھیں کہ جن میں ان کا ذہن جو ہے، ان کی جو ذہنی انرجی ہے وہ پوری طرح آکوپائی ہو جائے، اس میں لگ جائے، تو پھر وہ انرجی جو ہے وہ منفی خیالات کی طرف ڈائریکٹ نہیں ہوتی،
मनफी सोचें पालने के लिए फिर एनर्जी नहीं बचेगी। अकेले रहने से अपने आप को बचाएं, तो इनका जहन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएगा और वो जो हैबिचुअल थिंकिंग स्टाइल है उससे काफ़ी देर के लिए वो हट जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि एक्सरसाइज करना शुरू कर लें। एक्सरसाइज में अगर ये जिम जाते हैं तो बेहतर है, मगर जिम में भी अगर वो एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइजेस करें तो इनके जहन पे उसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे। अमूमन वैसे कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइजेस अकेले भी की जा सकती हैं, मगर जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का मसला है उनके लिए जिम का माहौल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तीसरा तरीका ये है कि ये लोग अगर थोड़ी देर के लिए जहाँ पे मौजूद हैं जिस्मानी तौर पे, वहाँ पे कोशिश करें कि ज़हनी तौर पे भी वहीं मौजूद रहें, जो भी चारों तरफ हो रहा है उसकी तरफ गौर करें, अपनी जिस्मानी कैफियत की तरफ गौर करें। जो मिनट जो वक्त हमें मिला हुआ है इस वक्त, जिस मौके पे हम होते हैं, अगर हम उस मिनट और वक्त को एंजॉय कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वरना अगर हम मुसलसल मुस्तकबिल की परेशानियां पालने में वक्त गुजार रहे या माजी की नाकामियाँ महरूमियों उनके मुतल्लिक सोचते रहें, तो फिर तो हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम तो हर मिनट ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए कि ज़िंदगी का कोई लम्हा जो कि हम इंजॉय कर सकते हैं, हम उसको इंजॉय नहीं कर रहे, बल्कि मुसलसल एक ज़हनी कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि कल को क्या होगा, कल को हम ज़िंदा भी हैं या नहीं, किसी को क्या पता। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कल बुरा ही होने वाला है और उन बुरी चीज़ों का सोचते हैं, तो अच्छा सोचना कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो उससे फिर हमारी जो प्लानिंग होगी वो भी अच्छी होगी, ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग होगी, और उस अच्छा सोचने के हमारे जहन पे और जिस्म पे अच्छे असरात मुरतब होंगे। चौथा तरीका ये है कि आप जिन मसाइल के मुतालिक बार बार सोचते हैं उनको लिखना शुरू कर लें। अक्सर लोग इस लिखने को अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं ठीक है मैंने सोच लिया है, जहन में मेरे हैं, मुझे पता है कौन कौन से ख्यालात हैं कि जो कि मैं मुसलसल सोचता रहता हूँ और मुझे परेशान कर रहे होते हैं। तो इसमें मैं इस बात पे ज़ोर दूंगा कि लिखना बहुत ज़रूरी है उसका। अगर आप लिख लें कि वो कौन से ख्यालात हैं जो कि आपको मुसलसल परेशान किए रखते हैं, और फिर उनका एक लॉजिकल अक़ली तौर पे मुशाहिदा करें कि कहीं उन ख्यालात की जान आपकी परेशानियां तो नहीं है, आपके परेशान और एंग्शियस थिंकिंग के स्टाइल की वजह से तो वो ख्यालात आपके जहन में नहीं घूम रहे। क्या कोई हेल्दी कॉन्फिडेंट नॉर्मल शख्स भी उन परेशानियों को पालेगा? तो इस तरीके से आप फिर उनका एक क्रिटिकल मुतालिया कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बेवक्त और अनसब्सटेंशियल हैं। शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन को सुनने का। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूं, तो अगर आपको कोई मसाइल हैं जिन पे आपको राय की ज़रूरत है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे डायरेक्ट या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।